اسلام آباد میں بلاول زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ تفصیلات کے مطابق بلاول زرداری نے آج جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، باہمی تعلقات اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول زرداری کے ہمراہ نیر حسین بخاری، ہمایوں خان اور جمیل سمرو بھی موجود تھے، جبکہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے سابق وفاقی وزیر مولانا اسد محمود اور مفتی ابرار نے شرکت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس موقع پر ملکی استحکام، جمہوری عمل کے تسلسل اور عوامی مسائل کے حل کے لیے سیاسی قوتوں کے باہمی رابطے کو ضروری قرار دیا ہے۔ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں سالانہ دستار بندی کے حوالے سے خصوصی اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں آج تعلیمی کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب نے کی، جبکہ اجلاس کی سرپرستی نائب محتمم حضرت مولانا راشد الحق سمیع صاحب نے فرمائی۔ اجلاس میں جامعہ کے سالانہ ختم بخاری شریف، دستار فضیلت اور خدمات شہداء حقانیہ کانفرنس کے انعقاد سے متعلق حتمی فیصلے کیے گئے۔ فیصلے کے مطابق یہ عظیم الشان تقریب 8 جنوری 2026 عیسوی بروز جمعرات صبح 9 بجے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے مرکزی ہال میں منعقد ہوگی۔ تقریب کی صدارت جامعہ کے محتمم شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق صاحب فرمائیں گے۔ اجلاس میں دارالعلوم کے اساتذہ پر مشتمل خصوصی کمیٹی کے اراکین مولانا مفتی غلام قادر، مولانا سید یوسف شاہ، مولانا عرفان الحق، مولانا سلمان الحق، مولانا سعید الرحمن، مولانا فیض الرحمن، مولانا اسامہ سمیع، مولانا عبدالحق ثانی، مولانا خزیمہ سمیع، مولانا بلال الحق، مولانا انعام الحق اور حافظ فواد ہدایت صاحبان شریک ہوئے۔ اجلاس کے اختتام پر سالانہ اجتماع کی کامیابی اور جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی علمی و دعوتی خدمات میں مزید ترقی کے لیے دعا کی گئی ہے۔ بنگلہ دیش نیلفماری کے علاقے ڈومار میں جمعیت علماء اسلام کا کامیاب جلسہ۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش ڈومار تحصیل کا تنظیمی اجلاس آج صبح 10 بجے منعقد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں کارکنان اور ذمہ داران شریک ہوئے۔ اجلاس کی صدارت آہنگ کمیٹی کے کنوینر الحاج سجاد کبریہ نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض نوجوان رہنما ایم جاہد الاسلام نے انجام دیے۔ اجلاس کے مہمان خصوصی جمعیت کے مرکزی جنرل سیکرٹری اور نیلفماری 1 سے پارلیمانی امیدوار مولانا منظور الاسلام افندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جمعیت کا مقصد ملک میں عدل و انصاف، دینی بیداری اور عوامی خدمت کو فروغ دینا ہے۔ اجلاس میں جمعیت نیلفماری کے ضلعی صدر مولانا اسماعیل حسین ریاضی، جنرل سیکرٹری مولانا عبداللہ منظور، تنظیمی سیکرٹری مفتی عبدالحفیظ، مرکزی عاملہ کے رکن مفتی سلیم اللہ خان، حافظ مظہر الاسلام اور مولانا جعفر احمد سمیت کئی اکابر علماء نے شرکت کی اور تنظیمی سرگرمیوں کو مزید منظم کرنے پر زور دیا۔ اجلاس کے اختتام پر الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق الحاج سجاد کبریہ کو صدر اور مولانا جاہد حسن کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ شرکائے اجلاس نے نئی قیادت کو مبارکباد دی اور جمعیت علماء اسلام کے مشن کی کامیابی کے لیے دعا کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام یورپ کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس لندن میں منعقد۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام یورپ کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس لندن کے فورڈ اسکوائر سیمینار ہال میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت نائب صدر مفتی مولانا ضیاء الحق نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض جنرل سیکرٹری مفتی موصوف احمد صاحب نے انجام دیے۔ اجلاس میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے جمعیت یورپ کی مرکزی کمیٹی کے عہدیداران شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران جمعیت علماء اسلام یورپ کے لیے لندن میں ایک مرکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جہاں سے اسلام اور امت مسلمہ کی ہمہ جہتی خدمات انجام دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ تنظیمی امور کی پیش رفت، دعوتی سرگرمیوں کے فروغ اور یورپی ممالک میں رابطہ و تنظیم مضبوط بنانے سے متعلق کئی اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ جنرل ساحر شمشاد کی بنگلہ دیش کی عبوری سربراہ سے ملاقات، دو طرفہ تعاون پر اتفاق۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے عبوری سربراہ مملکت
محمد یونس سمیت عسکری و سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا اور بنگلہ دیشی قیادت کے درمیان گفتگو میں علاقائی و عالمی صورتحال، سلامتی کے امور اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ فریقین نے دفاع اور سیکورٹی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیتے ہوئے برادرانہ تعلقات کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان کے معاون ادارہ برائے ریاست الوزراء مولوی عبدالسلام حنفی نے آج قبل از دوپہر اہل تشیع کے علماء اور بااثر شخصیات کے ایک وفد سے ملاقات کی۔ ابتدا میں وفد کے اراکین نے امارت اسلامی کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں اور حکومتی ذمہ داران کی انتھک کاوشوں پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ ان مخلصانہ کوششوں نے عوام میں نئی امیدیں پیدا کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں معدنی وسائل اور ترقیاتی منصوبوں کے متوازن نفاذ سے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہو رہے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، جس سے بیرون ملک ہجرتوں میں کمی واقع ہوگی۔ اہل تشیع علماء و عمائدین نے اس موقع پر مختلف علاقوں میں درپیش سماجی مسائل اور چیلنجز کی نشاندہی بھی کی اور حکومت سے ان پر خصوصی توجہ دینے کی درخواست کی ہے۔ مولوی عبدالسلام حنفی نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امارت اسلامی افغانستان قوم کی خدمت اور عوامی فلاح کے لیے پرعزم ہے اور عوام کے مسائل کے حل اور سماجی بہبود کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامی اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ملک کی اقتصادی ترقی اور ترقیاتی منصوبوں کے نفاذ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ سعودی عرب کے وزیر امور اسلامی و دعوت و ارشاد شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ نے اتوار کی شام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک جامع مسجد کا افتتاح کیا۔ یہ تقریب ان کے دورہ حائل کے آغاز پر منعقد ہوئی، جو وزارت کے مختلف شعبوں کے معائنے اور ان کی ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ جامع مسجد سعد بن معاذ کے افتتاح کے موقع پر وزیر موصوف نے پہنچتے ہی پردہ کشائی کی، جس کے بعد بڑی تعداد میں مقامی شہریوں، تاجروں اور محکمہ امور اسلامی کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ یہ جامع مسجد سعد بن معاذ اپنے خوبصورت و منفرد طرز تعمیر کے باعث ایک فنی شاہکار قرار دیا جا رہا ہے۔ اسے ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن الجہجہ نے اپنی ذاتی اخراجات پر تعمیر کروایا۔ جامع مسجد کا کل رقبہ 4400 مربع میٹر ہے، جس میں 2000 مرد اور 700 خواتین نمازیوں کے لیے گنجائش موجود ہے۔ اس کی کل لاگت 15 ملین ریال بتائی گئی ہے۔ جامع مسجد سعد بن معاذ میں امام اور مؤذن کے لیے رہائش، مکمل سہولیات، 4 خوبصورت مینار، وسیع پارکنگ ایریا اور خصوصی افراد کے لیے آسان داخلی راستے بھی فراہم کیے گئے ہیں۔